اصل میں کچھ سوالات آ رہے تھے پچھلے دنوں کے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا جو ہے نا نکاح کی طرف رغبت نہیں رہتی برے کاموں کی اتنا ان ڈیپتھ جانے کی وجہ سے کہ ہم وہ برے کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس پیرلل میں ہم نکاح کی رغبت ہی نہیں رہتی. وہ اس لیے کہ خدا زندگی سے نکل گیا نا سر. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے نا, اس کے اوپر یعنی مشت زنی, اور اس آپ لکھیں یوٹیوب, تو میں نے اس میں بتایا نا کہ جب آپ, تو اس کا میں نے علاج بھی بتایا نا اس میں, کہ وہ روزانہ نا 10 منٹ کے لیے نا موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ رکھا کریں, پریکٹس شروع کریں. ظاہر ہے وہ آخرت کی تیاری اس حوالے سے ہی کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے ادھر ہی جانا ہے, تو پریکٹس شروع کر دیں تو ایک دن میں ان کو سمجھ آ جائے گی. تو خوف خدا کے بغیر تو کوئی چیک نہیں ہے سر. دنیا کا کوئی قانون بھی آپ کو گناہ سے نہیں روک سکتا. ایون میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں نا, فزیکل ورلڈ سے جو تعلق رکھتے ہیں, جو آپ کے قانونی یعنی قوانین ہیں, وہ بھی آپ کو برائی سے نہیں روک سکتے جب تک خوف خدا نہ ہو. اب قرآن تو آپ کو کہتا ہے نا کہ اگر کوئی عورت ہے اس کو آپ ایک دفعہ طلاق دیتے ہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں, دوسری بار بھی کر سکتے ہیں, تیسری بار نہیں کر سکتے. لیکن قرآن ساتھ کہتا ہے دیکھو کسی عورت کو اگر تم نے چھوڑنا ہے نا ایک طلاق کے بعد پھر رجوع نہ کرو, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. سورہ بقرہ کے اندر اس نیت سے رجوع نہ کرو کہ میں اسے پھر کچھ عرصہ رکھ کے پھر ذلیل کر کے چھوڑوں گا. اس کے اوپر کوئی دنیا کا قانون, کوئی قاضی, کوئی جج کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تو نے اس لیے رجوع کیا ہے کہ تو یہ کرنا چاہتا ہے. وہ چیک کون سا ہے؟ آپ کے دل کے اوپر, خدا کا. تو خوف خدا کے بغیر شریعت کے قوانین بھی ناقص ہو جائیں گے, دنیا کے اعتبار سے تو اسٹیبلش ہو جائیں گے, لیکن آپ کی اپنی اصلاح کے لیے خوف خدا کے ساتھ آپ اس کو قوانین کو لے کے چلیں گے تو پھر آپ کو, ورنہ تو آپ یعنی آپ پاکیزہ محبت ہی کہتے رہیں گے. پاکیزہ محبت یعنی مردوں عورت میں تو میاں بیوی میں پاکیزہ محبت ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کہتے ہیں نہیں میں جی اچھی نیت سے دیکھ رہا تھا. تو دیکھنا خود ہی حرام ہے, اچھی ہے بری نیت والا تو معاملہ ہی علیحدہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا, تو وہ آپ اس کے اوپر پھر چیک جو ہے وہ خوف خدا ہے. ٹھیک ہو. اچھا نہیں, اگلا سوال ہے کہ ایک آدمی ہوائی حادثے میں مارا گیا, گھر والوں کو اطلاع ملی تو 2 سال بعد انہوں نے اس کی جو بیوہ تھی اس کی شادی کر دی. 4 سال بعد اس کا پہلا خاوند جو کہ پیراشوٹ استعمال کر کے بچ گیا تھا, اب وہ عورت کس خاوند کے پاس جائے گی؟ اس عورت کو چاہیے فوراً سے پہلے کسی فقہ حنفی کے عالم سے رابطہ کرے, وہ اس کو پہلے بتائے کہ جی اگر 12 بندے ہوں جنگل میں, 12 ہی ننگے ہوں تو امامت کون کرے گا. یہ مسئلے بنائے ہوئے. پیراشوٹ سے کون سا بندہ کود گیا جی جہاز کے اوپر سے؟ جہاز کے اوپر تو پیراشوٹ رکھا ہی نہیں ہوتا, اور آتے آتے 4 سال لگ گئے. اس کے بعد وہ سمندر پہ 4 سال تک تیرتے ہوئے گھر پہنچا. یہی ہوا ہے نا سر. ہمارے یہ جو بوئنگ 747 ہے یا ایئر بس کے A380 اور باقی جہاز ہے, اس میں تو پائلٹ کے لیے پیراشوٹ نہیں رکھا ہوتا. آپ کو پتا ہے جتنے پیسنجر پلینز ہیں نا ان میں پیراشوٹ نہیں ہوتا. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ انتہائی سیف ہے. ویسے لوگ سمجھتے ہیں کہ گاڑی کا سفر, ٹرین کا سفر سیف ہے. دنیا میں سب سے سیف سفر جو ہے نا وہ ہوائی جہاز کا سفر ہے. وہ تو کریش تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ایئر کریش تو بچتا کوئی نہیں ہے. بسوں کے ٹرینوں کے تو روزانہ حادثات ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ریشو پروپورشن نکالیں دنیا میں سب سے سیف سفر کون سا ہے؟ ہوائی جہاز کا. ٹکر تو ہوتی نہیں ہے, ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ اڑ رہے ہیں اور ہر ایک کی ہائٹس بھی ڈیفرنٹ ہے. ابھی ایویشن کی پوری فیلڈ ہے. تو سب سے سیف سفر یعنی 1000 اگر ٹرینیں 1000 چلے چھوڑ دیں, 1,00,000 دفعہ ٹرین سفر کرے اور 1,00,000 دفعہ جہاز سفر کرے, زمین آسمان کا فرق ہے حادثات کا. وہ ہو سکتا ہے 1,00,000 دفعہ میں بھی نہ ہو. سر پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری میں کتنے ایئر کریش ہوئے ہیں؟ یہ جو کچھ 2-3 ہوئے ہیں یہ ہماری زندگی میں ہوئے ہیں. اس سے پہلے آپ کو ایک فوکر کا ملتا ہے, ادروائز تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے, یہ بھوجا کا ہوا, یہ ایئر بلو کا ہوا. روزانہ سینکڑوں فلائٹس اڑ رہی ہیں. تو کچھ اس حساب سے دیکھیں تو گاڑیاں تو پاکستان میں ہر سال 40,000 بندہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے. سر دہشت گردی میں 10 سال میں 40,000 بندہ مرا ہے. اور یہ روڈ کی جو دہشت گردی ہے نا, جو ہم خود اپنے لیے موت کما رہے ہیں, یہ ہر سال 40,000 بندہ مرتا ہے. اس کے اوپر پروگرام نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی اتنا خطرناک معاملہ ہے. تو وہ ہوائی جہاز کے اوپر پیراشوٹ اس لیے نہیں رکھا جاتا, ایک تو وہ سیف ہے. دوسرا یہ ہے کہ جناب اگر پیراشوٹ رکھ دینا وہ پائلٹ کے لیے, تو پائلٹ تو جہاز کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا, اور جسے ہی تکے گا وہ پہلے کود جائے گا. اب آخری وقت تک جہاز کی کوشش کرتے ہیں بچانے کی. اور آپ دیکھیں ایک بار وہ انجن بند ہوا تھا, وہ انگلینڈ کے پائلٹ نے اس کو 300 کلومیٹر تک گلائیڈ کروا کے لینڈ کروا لیا تھا. یہ جو بوئنگ کے یا ایئر بس کے جو جہاز ہیں نا, ان کے انجن بند بھی ہو جائے نا تو وہ اپنے پروں کی, فائٹر جہاز تو نہیں اڑ سکتا, اس کے پر چھوٹے ہوتے ہیں.
اس کا انجن بند تو ختم. اسی لیے اس میں بندہ بھی ایک ہوتا ہے, اس کے لیے کودنے کا سامان بھی رکھا ہوتا ہے انہوں نے, وہ پیراشوٹ سے وہ بھی پوری ایجیکشن ہوتی ہے. یہ جو آپ کے ایروپلینز ہیں نا, ان کی سپین بہت بڑا ہوتا ہے جہازوں کے پروں کا. یہ انجن بند بھی کر دینا تو 200-300 کلومیٹر تک یہ گلائیڈ بھی کر سکتا ہے. سر پنڈی سے لاہور تک اگر پیچھے سے پشاور سے آ رہا ہے نا, اور اس نے سپیڈ ایک بار اٹین کر لی ہے 700-800 کلومیٹر فی گھنٹہ, انجن بند کر دیں لاہور تک ویسے ہی پہنچ جائے گا, گلائیڈ کر لے گا وہ. لیکن اس میں بڑا ماہر بندہ چاہیے کہ وہ پھر اس کو کیلکولیٹ کرے گا کہ ہاں جی میں, کیونکہ وہ ہارلم میں اس کی ہائٹ بھی کم ہو رہی ہوگی انڈر گریوٹی, تو وہ ایک ہی چانس ہوگا رن وے پہ لینڈ کرانے کا. اگر وہ آگے نکل گیا نا, پھر موڑ کے آئے گا تو وہ اتنی ہائٹ اویلیبل نہیں ہوئے گی. تو اس بندے نے یعنی لینڈ کروا لیا, اور وہ غلطی بھی اسی سے ہوئی تھی. اس نے جو انجن خراب تھا اس کی بجائے جو صحیح تھا اس کو بند کر دیا, تو اس کے اوپر پھر باقاعدہ مقدمہ چلا. حالانکہ اس نے بندوں کو بچا بھی لیا, پھر بھی مقدمہ چلا کہ تو یہ کیتا کیوں. تو اور یہ بھی قانون ہے کہ اگر جو جہاز کریش ہوا ہے اس کا پائلٹ زندہ ملے گا نا, تو اس کو اسیسینیٹ کیا جائے گا, قتل کیا جائے گا, وہ پھانسی چڑھے گا. وہ کیوں زندہ نکل آیا سر, کیسے نکل آیا زندہ؟ مجرم ہے. اس لیے آپ دیکھیں جتنے ایئر کریش ہوتے ہیں نا, پائلٹ بھی مرتے ہیں, کبھی پائلٹ نہیں بچا. یہ فائٹر پلین ہے جس میں بندہ ہی ایک بیٹھا ہوتا ہے, تو وہ باہر آ جاتا ہے, ان کو اجازت ہوتی ہے باہر آنے کی. تو اب سوال کی طرف آ جائے کہ جناب وہ بڑا مزیدار سوال ہے جی, 4 سال بعد پہنچے وہ کار, تو کیا کرے گا؟ یہ سر اجتہادی مسائل ہیں, ان میں یعنی دیکھنا چاہیے کہ قانون کا راستہ اختیار کریں. اس میں یعنی فقہا کے مختلف فتاویٰ ملتے ہیں. یعنی امام حنیفہ کا جو قول ہے وہ تو ہے کہ 90 سال تک وہ عورت انتظار کرے گی, یعنی مطلب یہ ہے کہ انتظار ہی کرے. جبکہ امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, ان لوگوں کا قول ہے کہ وہ 4 سال تک عورت انتظار کرے, اس کے بعد وہ عدالت میں جائے, قاضی تنسیخ نکاح کر دے. آپ کے کیس میں تو اس نے 4 سال پورے نہیں کیے, وہ اس لیے نہیں کیے کہ اس کو تو یقین ہو گیا کہ ایئر کریش میں وہ مر گیا. صحیح, ٹھیک ہے. جس طرح جنید جمشید صاحب کا ہوا تھا مسئلہ, تو ظاہر ہے وہ تو کوئی بھی نہیں تھا بچا, تو وہ عدت پوری کر کے وہ اس نے کر لیا, اس میں تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے نا. تو اب وہ جو اس کا نیا خاوند ہے اور جو پرانا خاوند ہے, وہ مل بیٹھ کے کوئی اجتہادی مسئلہ طے کر لیں. اچھا ان میں یہ بھی تھا کہ اولادیں بھی ہیں پھر ان کی آگے نا. ظاہر ہے وہ تو پھر اسٹیبلش نکاح ہوا ہے نا اس کا, اس کو تو نہیں پتا تھا نا صحیح کہ وہ میرا خاوند جو ہے وہ پرانے والا زندہ ہے. اس نے تو اس کے مرنے کے بعد اپنی عدت پوری کی, اس کے بعد 2 سال بعد اس نے نکاح کیا نا, اس نے تو بالکل ٹھیک کیا ہے, وہ نکاح اسٹیبلش ہے, اولاد بھی ہے. اب وہ پرانے والا واپس آ جاتا ہے تو آپس میں کنسنسس کے ساتھ کر لیں مسئلہ کوئی طے, کسی ایک رزلٹ کے اوپر پہنچ جائے. اور اگر نہ ٹائی پڑ جائے تو پھر وہ عورت ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے پہلے والے کے ساتھ رہنا یا دوسرے کے ساتھ. یہ مسئلہ ہے اجتہاد کا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی باریکیاں نہیں اس لیے بتائی جاتی کہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی اس لیے ہے کہ ہر جگہ حالات ڈیفرنٹ ہوں گے, ٹھیک ہے نا, حالات ڈیفرنٹ ہوں گے, تو وہ فیصلہ کرنا ہے ان حالات پہ. تو اگر اسلام باؤنڈ کر دے کہ جی یہ نہیں یہ کیا جائے, تو ہو سکتا ہے وہاں فیزیبل نہ ہو, اس کو اجتہاد پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں ایک موٹے موٹے رولز بتا دیے کہ اس کا نکاح بالکل ٹھیک ہے, اس کی اولاد بھی بالکل ٹھیک ہے. اب وہ اگر واپس آ گیا تو یہ نہیں ہے کہ وہ کہ جی میں پہلا تھا تو میں واپس جاؤں, ٹھیک ہے, وہ اب خود ڈیسائیڈ کرے. ہاں اب وہ ٹائی پڑ جائے گی, اب اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ رہوں یا یہ نہیں ہے کہ وہ پہلا دستبردار ہو گیا یا انہیں تنسیخ والا تو مسئلہ ہی نہیں نا, وہ مرا ہوا تھا نا سر, مرے نو زندہ کر لیا نا, مردہ قبر تو نکل کے باہر آ گیا ہے. نکاح شکا تو نہیں, وہ بیوہ تھی نا, وہ تو بیوہ تھی نا, اس نے تو بیوہ سمجھ کے کیا نا. تنسیخ نکاح ہوتا تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا نا. تنسیخ نکاح کا تو مطلب ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. وہ تو رو پیٹ کے 2-4 سال بعد شادی کی ہے اس نے, تو اگر وہ بیٹھی ہوتی دوسری شادی کے لیے تو اسی وقت کر لیتی. تو یہ سارا اجتہادی مسئلہ ہے.